اسی طرح سے حالت روزہ میں دانتوں کا علاج کروانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا مسئلہ. عام طور پر ڈینٹسٹ افطار کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں پھر ہمیں تو روزہ چھوڑنا پڑے گا. نہیں, حالت روزہ میں دانتوں کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں سن کرنے والے, وہ بھی لگوائے جا سکتے ہیں. بار بار منہ میں ظاہر ہے وہ پانی بھی ان کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار اس کو پانی کو منہ سے نکالنا بھی ہوتا ہے. بس وہ پانی حلق کے اندر نہ جائے, کوشش کریں کہ وہ کلی کر کے نکالتے رہیں. تو حالت روزہ میں دانتوں کے تمام ٹریٹمنٹ کروائی جا سکتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انجیکشنز بھی لگوائے جا سکتے ہیں, منہ کے اندر بھی لگوائے جا سکتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس یہ کہ اس خون کو یا اس پانی کو جو بھی ہے وہ حلق سے نگلے نہیں, بلکہ اسے اگل دیں, باہر نکال دیں. اس کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے روزے کو جاری رکھ کے دانتوں کا علاج کروایا جا سکتا. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسوڑوں سے عام طور پر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ برش کر رہے ہیں تو کچھ خون نکل رہا ہے, یا ویسے بھی الگ سے بھی کچھ خون آتا رہتا ہے. تو دیکھیے, اگر یہ عمومی حالت کا بھی مسئلہ ہے, آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسوڑے سے نکلنے والا خون اتنا معمولی ہے, یہ عمومی حالت کا بھی, روزے کو بھی چھوڑ دیجئے, اتنا معمولی ہے کہ وہ خود ہی آپ کے لعاب دہن میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے. استہلاک ہونا جسے کہتے ہیں, مستہلک یعنی وہ اپنی یعنی گھل مل کے بالکل ختم ہو رہا ہے, تو اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور منہ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ منہ میں سے اگر کوئی خون آ جائے اور وہ زیادہ مقدار میں ہو تو ظاہر ہے پھر اس کو نگل نہیں سکتے. زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے, مثلا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے, تو بس اس خون کو منہ سے تھوک دیں, منہ کو اندر سے پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آغا سیستانی فرماتے ہیں, یعنی عمومی حالات کا میں بتا رہا ہوں. عام طور پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب نے باقاعدہ یعنی مسئلہ پوچھا, وہ سخت پریشان تھے. خیر یہ مسئلہ آگے چل کر آنا بھی ہے اسی درس کے اندر کہ مثلا اگر منہ میں کسی کے جو ہے وہ بار بار تھوک پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو نگلنے کی ہمیں اجازت نہیں, ہمارا تو روزہ خراب ہو جائے گا. دن بھر بیچارے تھوک تھوک کے پریشان ہیں, ان کی زندگی اجیرن ہوئی جا رہی تھی. پھر ان کو مسئلہ بتایا تو کہیں جا کے سکون اور چین ان کی زندگی میں آیا. تو بس خون کے اندر یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں تو صرف تھوک دینا کافی, لیکن کم, اتنی معمولی اور کم مقدار ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہی ہے, تو نہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے, نہ منہ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, نہ روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا. ہاں البتہ توجہ نہیں تھی اور بے اختیار اس خون کو نگل لیا تو روزہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے, لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو پھر باہر نکالنا پڑے گا.